Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another mesmerizing yet exciting episode of Rise and Shine with Bahriya University Islamabad. آج کا ایپیسوڈ ایکسائٹنگ کیوں ہے؟ فار می، میرے گیسٹ سے لے کر ماہ رمضان کے آنے تک ہر چیز ہی ایکسائٹمنٹ سے بھری ہوئی ہے. لیکن اس ایکسائٹمنٹ کے مہینے میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا زلزلے کی فارم میں جھنجھوڑا کہ میرے بندو کیا کر رہے ہو. ریسنٹلی 7.8 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ اسلام آباد میں ریکارڈ کیا گیا، جس سے کافی لوگ متاثر ہوئے، سوات میں کافی لوگ جہاں بحق بھی ہوئے. لیکن زلزلہ آنے کی صورت میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ زلزلے کو کیسے انکاؤنٹر کیا جائے؟ ہم نے اپنے ماہرین سے یہی جانا اور سنا ہے کہ زلزلے آنے کی صورت میں سب سے پہلے کھلے میدان میں چلے جائیں اور بھگدڑ مچانے کی کوئی کوشش نہ کریں. ہمیشہ خود کو کہیں نہ کہیں چھپانے کی کوشش کریں. ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، جن کو لے کے میں شاید کافی ایکسائٹڈ ہوں. ایکسائٹڈ ہونے کی کافی ساری وجوہات ہیں، جس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ بھی میری طرح بحرین ہے، لیکن میں انہی کی طرح گولڈ میڈلسٹ نہیں. آج کی میری گیسٹ ایک بحریہ کی فارمر گولڈ میڈلسٹ ہے، جنہوں نے پاکستان کو کافی نیشنل اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ریپرزینٹ کیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وائزہ رحمان. وائزہ کون ہیں؟ وائزہ نے اپنی ایجوکیشنل جرنی کہاں سٹارٹ کی اور آج وہ جس پوزیشن پر موجود ہیں انہیں کیا آبسٹیکلز پیش آئے، جانیں گے انہی کی زبانی. السلام علیکم وائزہ. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو وائزہ. تھینک یو فار کالنگ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. وائزہ، جلدی سے چٹ چیٹ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ وائزہ کون ہے ان 3 words. اوکے، دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ 3 لفظوں میں ایک پوری پرسنالٹی کو بیان کر دینا. لیکن میرے خیال سے ایک پرسنالٹی کو اگر 3 لفظوں میں ہم بتانا شروع کریں، جس طرح میں اگر اپنی پرسنالٹی کو بتانا شروع کروں، تو یہ آپ کے ایم آف لائف سے بڑی لنکڈ ہوتی ہے. کہ کسی بھی بندے کا کوئی ایٹریبیوٹس ہیں تو وہ اس کے ایم آف لائف سے بڑے الائنڈ ہوتے ہیں. بالکل. تو میں اگر اپنے ایٹریبیوٹس بتاؤں تو اٹس لائک کائنڈنیس، آئی ایم ویری پیشنیٹ اینڈ آئی ایم ویری ہارڈ ورکنگ. کیونکہ میری زندگی کا مقصد ہے از میک ایوری بڈی لائف ایزیئر. آپ کائنڈ ہوں گے تو آپ لوگوں کی لائف کو کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے بارے میں سوچیں گے. آپ اگر ہارڈ ورکنگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ محنت کر کے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے سب کے لیے. اور پیشنیٹ ہیں تو آپ کا جو بھی ایم ہے آپ اسے اچیو کر سکتے ہیں. سو دس از وائزہ. وائزہ، یہ تو آپ نے بہت ہی اچھے میرٹس اپنے گنوائے، ان کی طرف ہم آئیں گے. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ویورز کو بتائیں کہ وائزہ کون ہے، وائزہ بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتی ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں وائزہ کچھ بتائیں. اوکے، بیچلرس کیا. جس طرح ہم شروع سے اگر بات کرتے ہیں، آپ کے کوشچن کو اگر میں لے کے چلوں تو پیرنٹس ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر ہماری سوسائٹی میں، اب تو ماشاء اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی ساری چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن پہلے لڑکی ہے تو ڈاکٹر ہے، لڑکا ہے تو انجینئر ہے. آپ نے بھی وہ اسٹیریوٹائپیکل سرکمسٹانسز فیس کیے. سو آئی لو بریکنگ اسٹیریوٹائپس. بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا زندگی میں جو کہ معاشرے میں صرف اس وجہ سے جن کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی بیکاز وہ شروع سے نہیں ہوتی اور نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ. سو میرے خیال سے ہماری سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کریں. تو ہمیشہ سے سوچا تھا کہ جو کام کروں گی وہ کروں گی جس کے لیے میں پیشنیٹ ہوں، جو میں کرنا چاہتی ہوں. بزنس ایجوکیشن کی طرف شروع سے مائنڈ سیٹ تھا ٹو جسٹ بیکم این انٹرپرینور. بہت پہلے کچھ بچپن میں کچھ ایسی موویز دیکھیں جس کی وجہ سے بزنس کی طرف مائنڈ چلا گیا کہ کوئی انٹرپرائزز کی طرف ورک کرنا چاہیے رادر کہ ڈاکٹرس بنے. ٹو سیو ادر پیپل لائف از اے گڈ تھنگ بٹ اٹ وازنٹ مائی پیشن. سو آئی ٹرائی ٹو ڈو سچ تھنگ ان لائف کہ جس کی وجہ سے ایک ایم آف لائف بھی جو شروع سے رکھا ہوا تھا وہ بھی الائنڈ رہے اور ساتھ ساتھ میری ایجوکیشن بھی اسی بیک گراؤنڈ کو ہی ٹچ کرتی ہے. میرے خیال سے کہ آج کی یوتھ کو جو سب سے بڑا پرابلم فیس ہوتا ہے آفٹر دیئر میٹریکولیشن یا FSC انٹر کے بعد، وہ یہ ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. اور آپ نے جیسے بتایا کہ یو آر ویری پیشنیٹ فرام یور چائلڈہڈ کہ آپ نے جو ہے نا انٹرپرینورشپ کی جرنی پہ جانا ہے. تو ہاؤ آر یو ایبل ٹو ڈسکور یور پیشن؟ اوکے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ بڑی شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اگر میں اس چیز کے بارے میں سوچتی تھی شروع سے کہ ایوری بڈی ہیز سم کائنڈ آف ایٹریبیوٹ، جس طرح آپ نے بات کی، تو آئی ہیو ڈسکورڈ مائی ایٹریبیوٹ آف کائنڈنیس ان ویری بگننگ آف مائی لائف. کہ اگر کسی کو چوٹ بھی لگتی تھی تو آئی فیلٹ اٹ.
موویز دیکھ کے رونا سب روتے ہیں, بٹ آئی گاٹ دا تھنگ لائک کہ میں بہت زیادہ اس چیز کو فیل کر کے, اور ریئل لائف میں بھی سینیریوز ایسے دیکھتی تھی, چاہے وہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو جاب لیس ہوں یا جو کم کماتے ہوں یا جن کی اکنامیکل کنڈیشنز اتنی اچھی نہ ہوں, تو ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. سو آئی آلویز ہیو دس تھنگ ان مائی لائف کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو لے کے چل سکیں. تو کچھ چیزیں دیکھیں, کچھ لوگوں سے ملے, کچھ ایکسپوجر تھا, کچھ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کچھ ایسا کر رہے ہو جس میں آپ دوسروں کو بھی انوالو کر سکیں. بالکل. تو آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ دوسروں کو روزگار دے سکیں, آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آپ ان کو انیبل کر سکیں. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ, اٹس ناٹ لائک کہ میں 6th-7th گریڈ میں تھی تو مجھے پتہ لگ گیا, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم, میٹریکولیشن کے بعد, ایف ایس سی کے بعد, آئی ہیڈ دس تھنگ ان مائنڈ کہ یہ تو صرف اور صرف اگر آپ کوئی بزنس ایجوکیشن کی طرف جائیں یا آپ کوئی ایسا انٹرپرائزز ایکٹیویٹی کی طرف چلنا شروع کر دیں, تو تبھی آپ دوسرے لوگوں کو کی ایکسپرٹیز کو ملا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. سو میرے خیال سے میری جو لائف کا ایک جو پیشن تھا یا میرا جو ایک کائنڈنیس کا ایک ایٹریبیوٹ تھا, یا ہم جس بھی چیز کے لے کے بات کریں میری پرسنالٹی سے ریلیٹڈ, تو وہ ان ساری چیزیں الائن کرتی تھیں. تو وائزہ آپ نے جو سیلنگس تھی جو ہمارے شاید معاشرے میں ویسے بھی خواتین کے لیے ہوتی ہیں, لیکن گھر والوں کی طرف سے بھی ایک پریشر ہوتا ہے کیریئر کا کہ آپ چلیں ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں, تو اس کو کیسے بریک کیا؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکسٹرنل سے زیادہ انٹرنل فورسز سے لڑنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہاں اپنی بات منوانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. زیادہ مشکل ہوتا ہے, یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے. اینڈ آئی جنرلی ٹاک اباؤٹ, وین ایور آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, آئی آلویز ٹیل دس تھنگ ویری پراؤڈلی دیٹ آئی واز دا فرسٹ female in my family, like in my generation, who went to the university. Nobody before, like girl before me, went to the university. تو آپ نے revolution start کی. I started a thing in my family کہ okay نہیں, it's not just like کہ college جائیں گے, education لیں گے and then we'll pursue to our life. I was always like I have to do something. اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں یہ تھیں کہ ایک تو اگین بیک پہ جو میں نے پہلے مینشن کیا, بٹ وین ایور یو آر فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ, جب آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو تب آپ لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہو, تب لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں, تب آپ کی ایک ڈیسیژن پاور ہوتی ہے, ایک سیئنگ لی جاتی ہے, ایک ورتھ ہوتی ہے. اور صرف اس سے پہلے میں یہ دیکھتی تھی کہ صرف ایجوکیشن لینا ہی ایک چیز نہیں ہوتی. آئی ہیو ویری لٹریٹ فیملی, فیمیلس بہت لٹریٹ ہیں, بک ریڈنگ از کائنڈ آف تھنگ ان مائی فیملی, بٹ دا پوائنٹ از کہ اس سے آپ کی ایک ایز اے فیمیل کتنی انڈیپینڈنس آ رہی ہے, آپ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس اس میں سب سے بڑی چیز ہے. جو آپ نے سیلنگ کا کانسیپٹ کیا, تو بہت ساری چیزوں کو آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے, اور فار دیٹ میرے خیال سے جب تک آپ کوئی ایسی موومنٹ نہیں کرتے اپنی پرسنالٹی کے اندر یا اپنی لائف کے اندر, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. بٹ میں ہمیشہ سب فیمیلس کو بھی یہی کہتی ہوں, کاؤنسلنگ کرتے ہوئے بھی یا کسی بھی سینیریو میں بات ہو رہی ہو, کہ آلویز ٹرائی ٹو فائنڈ دا ویز جو کہ ایکسیپٹیبل ہوں سوسائٹی کے اندر, جو ہم بالکل ہی, اگر ہم نے سوسائٹی یا کلچر کو چینج کرنا ہے تو اٹس ناٹ لائک اوور دا ایئر, اس کو سینچری لگ جاتی ہے کلچر کو بدلنے میں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ ہم شاید ہمارے پاس ریسورسز ویسٹ کی نہیں ہیں, لیکن ہم ویسٹ کلچر سے اتنے زیادہ انسپائرڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے ہماری یوتھ کے آگے بڑھنے میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال سے یہ جو ہمارے پاس انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونس اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی. بالکل اویئرنیس آ گئی. ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے امپیکٹ ہوتے ہیں, لیکن جو سب سے میجر چیز ہے جس کی وجہ سے وہ امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے انٹینشنس. سو وٹ کائنڈ آف انٹینٹ یو ہیو. سو اگر بندہ یا کوئی بھی پرسنالٹی ہے یا کوئی بھی انسان ہے, اگر آپ اور میں اپنی بات کریں, تو اگر ہماری انٹینشنس کلیئر ہے نا, اور اگر ہماری نیت صاف ہے, تو ہمارا امپیکٹ بھی اس کے اکارڈنگلی ہوگا. سو میرے خیال سے میں تو اس ایولیوشن کو بہت پازیٹیو لیتی ہوں. اگر ہمیں نہ پتہ ہوتا, ہم کسی چیز کے بارے میں نہ جانتے ہوتے, تو ہمیں کیسے پتہ لگتا. اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی بات کریں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہجرت میں برکت ہوتی ہے اور ہجرت کرنی چاہیے. تو ہجرت خالی موومنٹ تو نہیں ہے, اس سے آپ بہت سارے کلچر کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, بہت ساری پازیٹیو چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, آپ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ویسے ہی ہم فلاح و بہبود یا ویل بینگ کے لیے, اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں بات کریں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ
کہ آپ کو نالج ہو اینڈ دین اٹس یور انٹینٹ, کیونکہ ہر بندے کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, اس کا ہر ایکشن اس کے سچویشن کو دیکھ کے یا جیسے بھی, تو وہ آپ کے فیوچر کو ڈرائیو کرتے ہیں. بھائی صاحب آپ نے سٹارٹ میں کہا, جب میں نے آپ سے پوچھا کہ اپنے آپ کو ڈیفائن کیجئے 3 لفظوں کے اندر, تو آپ نے کہا پیشنیٹ اور ہارڈ ورکنگ, ٹھیک ہے. اب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے بھائی صاحب کہ بہت سارے لوگ ہارڈ ورکنگ تو ہیں اپنے کام کو لے کے, لیکن وہ پیشنیٹ نہیں ہیں, یا وہ پیشنیٹ ہیں تو وہ ہارڈ ورک نہیں کر پاتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں ٹرمز, جو دونوں کوالٹیز ایٹریبیوٹس آپ میں پائے جاتے ہیں, پیشنیٹ اور ہارڈ ورکنگ, یہ کتنے کو ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, اگر آپ ہارڈ ورک کرتے جائیں نا, تو ہارڈ ورک, وہ جو ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ ہارڈ ورک نیور پیز, لائک آپ کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسکیپ کر دیں گے. اف یو ورک اسمارٹلی اٹس گڈ, بٹ اگر آپ اسمارٹ ہیں لیکن آپ پھر ہارڈ ورک نہیں کر پا رہے, اور ہارڈ ورک آپ کیوں ہوتے ہیں, ہارڈ ورکنگ آپ کیوں ہوتے ہیں, وہ آپ کے صرف ایک پیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو یور ڈائریکشن. اگر آپ کو اپنی ڈائریکشن نہیں پتہ, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ لائف میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایم لیس ہو کے ہارڈ ورکنگ ہونا تو آپ کو کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتا. سو یو مسٹ نو کہ آپ کی ڈائریکشن کہاں ہے, آپ نے کس طرف موو کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور میرے خیال سے اس کو ایسے ہی لے کے چلنا چاہیے. اگر ہم ایک وہ اسٹیپ وائز اپروچ بنائیں تو شاید پہلے خود کو پہچاننا اور پھر ہارڈ ورک کرنا. یس, میں نے آپ سے پہلے بھی جب شو کے اسٹارٹ میں بھی یہ بات کی کہ ایک آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد جانیں. اور اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو نو یور آپ کس وجہ سے زندہ ہے, یا آپ کا لائف کا ایم کیا ہے. ایم آف لائف کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ جو بھی ہے وہ آپ کا ڈرائیو کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو, اور پرسنالٹی کے اندر سارے ایٹریبیوٹس وہی ہوتے ہیں. میں اگر یہ بات کروں کہ میں صرف اور صرف یہ سوچتی ہوں کہ میرا ایم آف لائف یہ, لیکن میرے ایٹریبیوٹس وہ نہیں ہیں, تو اٹ مینس دے آر ناٹ الائنڈ, تو میں ڈائریکشن لیس ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایم آف لائف جو آپ اپنا زندگی میں سیٹ کریں, یا آپ کو لگتا ہو وہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کہیں نہ کہیں فیل ہے بچوں کو یہ سکھانے میں, ان کو ڈائریکشن دینے میں؟ ہم ایجوکیشن سسٹم کے اوپر تو بہت بات کرتے ہیں, جو کہ میں یہ نہیں کہتی کہ فیل ہے. اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم ود دا پیسج آف ٹائم کافی امپروو بھی کہہ رہے ہیں, امپروو ہو رہا ہے, ایوالو ہو رہا ہے. پہلے سینیریوز ڈفرینٹ تھے, اب سینیریوز ڈفرینٹ ہیں. پہلے پریولیج چیزیں زیادہ ایک سرٹن کلاس کے ساتھ چلتی تھی, لیکن اب میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہے, سنس اس میں بہت بڑا رول ہمارا ٹیکنالوجی کا ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کو سب چیزوں کے بارے میں, اب بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. لیکن ہم صرف اور صرف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ یا ہم صرف اور صرف ٹیچرس کی رسپانسبلٹی نہیں بنا سکتے. جو میجر رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ تو آپ کا ایک فیملی کلچر ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں جو آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں آپ, اف یو آر ناٹ کانفیڈنٹ, اور آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ساری اپنی ایفرٹ پٹ کر دیں آپ کو کانفیڈنٹ بنانے میں, آپ کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے انٹل انلیس کہ آپ کی فیملی آپ کو اس چیز میں سپورٹ نہ کرے. اف یو گاٹ سنب آل دا ٹائم ان یور فیملی, تو ہاؤ کم اٹس پاسبل کہ آپ کانفیڈنٹ ہو. بٹ یس, دیر آر مینی کیسز جس میں لوگ گرو کرتے ہیں بیکاز دے تھنک دے وانٹ ٹو گرو. تو لیکن وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. ہم بالکل بیسک سے وہ چیزیں اسٹارٹ نہیں کر سکتے. ایسا لائٹر نوٹ پر آتے ہیں, آپ کی ہابیز کیا ہے؟ اوہ, دیٹس اے ویری گڈ کوسچن. وقت کے ساتھ ساتھ ہابیز بدلتی رہتی ہیں, شوق بدلتے رہتے ہیں, بیکاز زندگی کو آپ نے چلانا ہے تو آپ کو ایسے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں جن سے آپ کو خوشی ملے. اور مجھے لگتا ہے مجھے سفر کرنے سے بہت خوشی ملتی ہے. سو آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ ٹریولنگ. مطلب اگین آئی یوز دا ورڈ پیشنیٹ. انٹرنیشنل نیشنل انٹرنیشنل بوتھ لیول پہ. فیوریٹ ڈیسٹینیشن کون سی ہے آپ کی؟ اوہ, there are so many favorite destination. لیکن مجھے اگر ہم کنٹریز کے نام لینا شروع کریں تو خیر وہ تو ایک میرے خیال سے پریفرنس لسٹ بننی شروع ہو جائے گی, بیکاز دیر از نو پلیس کہ میں سوچوں کہ مجھے وہاں دوبارہ نہیں جانا. تو اور بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جس میں بار بار بھی گئی ہوں, اور پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں میں پہلے گئی ہوں لیکن میں دوبارہ جانا چاہتی ہوں. تو ایسا نہیں ہے, لیکن اگر ہم اگر تمہیں لسٹ ڈاؤن کریں تو میرے خیال سے
ٹرکی ایک ایسا کنٹری ہے جہاں میں بار بار جانا چاہتی ہوں, جہاں میں بار بار گئی ہوں, لیکن میرے خیال سے اگر مجھے ہر منتھ بھی جانا پڑے تو میں جانا چاہوں گی. اینڈ دا سیکنڈ ون از نیدرلینڈ. سو مجھے یہ 2 جگہیں تو خیر بہت پسند ہیں. اس کے علاوہ خیر اٹس اے لانگ لسٹ, سو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. ٹریولنگ کا سب سے ٹریولنگ تو چلیں ایز اے جرنل آپ کی ہابی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ بہت پیشنیٹ ہو, لیکن ٹریولنگ کا سب سے خوبصورت چیز کیا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ایکسائٹ کرتی ہے؟ اچھا, جو سب سے زیادہ ایکسائٹ کرتی ہے مجھے آسمان دیکھنا. اوکے, اگر آپ اللہ سب کو یہ توفیق دے یا سوچنے کا, یہ دیکھنے کا موقع دے کہ ڈفرینٹ کلچرز میں جانا یا ڈفرینٹ کنٹریز میں جانا, ان کی لینگویج بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کا اوور آل اگر ہم مسلم کنٹریز میں بھی جائیں تو مسلم کنٹریز کے کلچر بھی بڑے ڈفرینٹ ہیں. ہم بے شک اسلامک اسٹیٹس کے بارے میں بات کریں, تھنگز آر ویری ڈفرینٹ ایوری ویئر, ناٹ ان اسلامک پرسپیکٹیو بٹ ایز اے کلچرل, اینڈ ہم ساری چیزوں کی بات کریں. بٹ آسمان نا ہر ملک کا مختلف ہے. آپ جب بھی لینڈ کریں, آپ اسلام آباد کا آسمان دیکھیں وہ مختلف ہے, آپ ٹراپیکل کنٹریز میں چلے جائیں آپ اس کا آسمان دیکھیں وہ مختلف ہے. اللہ کی قدرت بیان اللہ کی قدرت, او گاڈ یو, اب میرے خیال سے ایک خوبصورت بادل کو دیکھنے سے بھی اگر آپ کو خوشی ملتی ہے نا, سو دیٹس ڈفرینٹ, مطلب دیٹس اے بلیسنگ. بیکاز ہم آج کل اس معاشرے میں کہ یا ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں کہ خوشیاں آپ کو نا مطلب خود سے کہیں سے نہیں آتی, کریٹ کرنی آپ کو اپنے لیے خوشیاں خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں, چاہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں. آپ بادل کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں, آپ آسمان کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں, آپ ہر جگہ نیچر کو دیکھ کے, ہمیں میٹیریلسٹک چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے کبھی. ہاں, بٹ دیٹس another debate, that's another debate. لیکن شاید ہماری اپروچ جو اتنی کہیں نہ کہیں آئی گیس آج کل کے زمانے میں لوگ بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر, اور شاید اپنی ان کے پاس وہ خوشیاں ہوتی بھی ہیں لیکن وہ شاید وہ باقی چیزوں کو دیکھ کے خود کو کہیں نہ کہیں انسیکیور کنفیوز فیل کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال سے یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں انسیکیور فیل کرنے لگ جاتے ہیں, یہ آپ نے ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کر کے بھی اور ویسٹرنائز کلچر سے ریلیٹ کر کے بھی آپ نے پہلے ہی کویشچن کیا تھا. لیکن دیکھیے ایک چیز بڑی کلیئر ہوتی ہے, ہر سوسائٹی میں نا کچھ کلاس سسٹمز ہوتے ہیں, اور ان کلاسز کے اندر آپ ہر کسی نہ کسی کلاس کے اندر فال کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اپر کلاس میں ہے یا جو مڈل میں ہے, جو لوور میں ہے, اس کے پاس سرٹن چیزیں, جو اپر کلاس والے صرف وہی خوش ہے. ایوری بڈی ہیو دیئر اون پرابلم. سو آپ کو اپنے سینیریوز کے اندر اپنے لیے راستے نکالنے ہوتے ہیں, جو خوشیاں خود ڈھونڈنی ہوتی ہیں, راستے خود بنانے پڑتے ہیں. ہاں, بادل دیکھ کے آپ خوش ہوں, آپ اسلام آباد جیسے شہر میں ہم رہتے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس میں بہت ساری کنٹریز کے کیپٹلس تھے, اور اس کو دیکھنے کے بعد تو میں اسلام آباد تو ویسے ہی اتنا حسین ہے لیکن مجھے اور حسین لگنے لگ گیا. تو ہم لوگ بڑے بلیسڈ ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ صرف اسی بات پہ خوش ہو جائیں کہ آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جو خوبصورت ترین شہروں میں, جس کا موسم اتنا خوبصورت. آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی میں کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق پایا جاتا ہے, تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ شوق ہے یا وقت ملتا تھا تو ضرور پڑھتے تھے. کیسی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا؟ جنرلی مجھے صرف یہ نہیں کہ مجھے ٹیبو ایشوز کے اوپر بکس پڑھنا اچھا لگتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ لائف میں آپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سوسائٹی میں ہو رہی ہوتی ہیں, ہم اس میں بڑی بیسک سی بات کریں. میں ہمیشہ اس چیز کے بارے میں بات کرتی ہوں, اور جس طرح ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے ورک پلیس ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے ڈومیسٹک ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم فیملیز کے اندر بہت ساری چیزیں دیتے ہیں, بٹ وی نیور ٹاک اباؤٹ اٹ, بیکاز ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ تو اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. بٹ اتنا کچھ دنیا میں بدل گیا ہے, اور ہمیں اگر ہم بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ کہا جائے گا کہ صبر کریں, اور وقت آئے گا آپ کا بھی, کون سا وقت آئے گا, اور وکٹم بلیمنگ کا بہت سارا ایلیمنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو پہلے حق کی بات کرنی چاہیے. حق کے اوپر لڑیں, آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے, آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. دین اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے, تو پھر اس کے بعد کی وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا کیا, اس کے بعد آپ صبر کریں. وہ ایک ساری چیزیں. لیکن میرے خیال سے اس طرح کے بہت ساری چیزیں جن کے اوپر میں بکس پڑھتی تھی, اب آج کل تو میں کوئی بھی ایسی بک نہیں پڑھی, لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہیبٹ آف پاور کو پڑھوں. آئی ہیو دیٹ بک دیز ڈیز, بٹ اگین
ٹائم ایشوز اور وہ issue. ساری, کیونکہ رمضان کی کیا روٹین ہے؟ رمضان کے لیے کوئی اسٹریٹجی آپ نے پریپیئر کی ہو؟ رمضان کے لیے اسٹریٹجی پریپیئر کرنا, میرے خیال سے رمضان خود ہی ایک روٹین کا نام ہے, روٹین کا نام. اس کے لیے اسٹریٹجی پریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. رمضان آپ کو اپنے ساتھ خود چلاتا ہے. Exactly. آپ کے میرے خیال سے یہ ہمارے جو منتھس ہیں اس میں رمضان کا سب سے ایک خوبصورت ترین مہینہ ہے, جس کے اندر آپ کی لائف کی ہر چیز الائن ہو جاتی ہے. چاہے آپ اپنے ریلیجیس پرسپیکٹو سے دیکھیں, چاہے آپ اپنے ورک پرسپیکٹو سے دیکھیں, یا آپ اپنے لائف سٹائل سے ریلیٹڈ دیکھیں, تو ہر چیز اتنی الائن ہو جائے گی کہ آپ کو خود ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی. جس طرح آپ ڈیلی روٹین کے اندر وی ہیو some kind of office hours or maybe business hours, اور اس کے بعد آپ بات کریں تو آپ نے شام کو کیا کرنا ہے اور آپ نے اس hour سے اس hour تک کیا کرنا ہے. بٹ رمضان آپ کو خود ایک ٹائم ٹیبل دے دیتا ہے کہ دس از اٹ, آپ نے صبح یہ کرنا ہے, دن کو یہ کرنا ہے, شام کو یہ ہوگا, اس کے بعد آپ کی یہ روٹین ہوگی. سو میرے خیال سے رمضان کے لیے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وائزہ, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. You are most بہت welcome. اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور مجھے یقین ہے کہ میرے علاوہ میرے ویورز نے بھی آپ سے بہت کچھ جانا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ویورز کے نام ایک چھوٹا سا پیغام, جو ریولیوشن آپ نے اسٹارٹ کی اس ریولیوشن سے لے کے ایک پیغام. اچھا, یہ تو ایک بہت بہت بڑی بات ہے کہ میں اپنے کسی اس چیز کو لے کے آپ لوگوں کو کوئی کہہ دوں کہ کوئی ریولیوشنری یا کوئی پیغام ایسا دے دوں. لیکن ٹرائی ٹو میک ادر پیپل لائف ایزیئر. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انہوں نے اشرف المخلوقات بنایا کہ ہم سوچ سکیں. ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے, ہم ایک بہت بڑی بار بار دعائیں اس چیز کی کرتے ہیں, تو مدد کرنے میں کہیں اوپر سے فرشتے نہیں آتے, آپ خود ہوتے ہیں, انسان کی مدد کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. تو میرے خیال سے جسٹ میک تھنگس ایزیئر فار ایوری بڈی, چاہے آپ سے چھوٹے ہیں چاہے آپ کے بڑے ہیں. آپ اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں, سبلنگس میں دیکھتے ہیں, آفس انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں, اور انفیکٹ اگر آپ چلتے ہوئے بھی کسی کی آپ مدد کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور اس سے آپ کو کوئی تنگی نہیں ہو رہی, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس چیز پہ رکنا چاہیے. سو میرا میسیج ایک ہی ہے, جسٹ میک ادر پیپل لائف ایزیئر. سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان ساری چیزوں سے آپ کے لیے خود بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ وائزہ, آپ سے مل کر, آپ سے بات چیت کر بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا. انشاءاللہ ویورز, دس واز آل فرام آور سائڈ ان ٹوڈیز ایپیسوڈ. ملتے ہیں ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.